ہندوازم میں کسی نے پوچھا گائے کا جو مختلف پیشاب ہے وہ حلال ہے، تو اچھا، انہوں نے کہا جی کہ ہماری دوسری کتابوں میں بھی جو جانور ہم کھاتے ہیں اس کا پیشاب حلال ہے، فلاں ریفرنس فلاں ریفرنس فلاں ریفرنس۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ کب کا ہے انہوں نے؟ جناب آپ ان کو یوٹیوب پہ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو اچھا۔ لنک۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقاص مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن وائب۔ آج ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میرے ساتھ ہیں سید وقار اظہار معروف ٹائگر شاہ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے۔ آپ کو پہلا پروگرام کیسا لگا جو ہمارا ہوا؟ بہت اچھا تھا، بس کچھ وائس کی تھی، وہ ہماری فرسٹ ٹرائی تھی، جیسے ہم نے ایک پرینک ٹائپ کیا، پرینک کیا تھا، لوگوں کو دانا ڈالا تھا، دانا ڈالا کے دیکھیں بھی، بتا کر سمجھے کہ سننے کی کوشش کرے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور کیسا آپ کو اس کے علاوہ کیا اچھا فیڈ فیڈ بیک بیک ہے، اچھے دوستوں نے کہا کہ آپ اس کو جاری رکھیں، آپ اس کو چلائیں، کیونکہ آپ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ بھی لگائی تھی کہ نہیں تو بڑھ جائے گا، یہ لفظ یوز کیا تھا آپ نے، یہ لفظ یوز کیا تھا آپ نے، ورڈ نہیں وڈرا کیا، اردو میں آپ اس کو پڑھ دے، وہ وڈرا تھا، صحیح صحیح۔ اور آج کل کیا مصروفیت ہے؟ وہی جو ہماری اپنے پاکستان کی سرگرمیاں، اس میں پاکستان فلم انڈسٹری کی جو سرگرمیاں وہ تو ایسے قسم کی رہ نہیں گئی، تو باقی یہ ہے کہ تھیٹر انڈسٹری کو دیکھ۔ اچھا، کچھ نا سوال تھے جو لوگوں نے ہمیں واٹس ایپ کیے ہیں، کمنٹس تو نہیں کیے، انہوں نے واٹس ایپ کیے ہیں، ویری گڈ۔ جس میں پہلا سوال تھا کہ ذاکر نائک کو آپ عالم مانتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بہت باریک بات ہے، وہ کتابیں پڑھ کے عالم ہو، یہ بلبلے شاہ کے شعر میں پڑھ کتاب علم حاصل کیتا، تو اس طرح کا کوئی شعر ہے کہ آپ کو ادب نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ بیسک علم کی نا میری جو ڈیفینیشن ہے، اگر آپ کسی کتاب کو پڑھ کے علم حاصل کر رہے ہیں، خاص کر روحانی سائنس کو دیکھیں نا، تو کتاب پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر دماغ کھلتے ہیں، مائنڈ میک اپ کھلتے ہیں، آپ مزید اس کے اوپر ترقی کر کے اس کے اندر چینجنگ لاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، جیسے ایک بلب بنا، پھر ٹیوب لائٹ بنی، سیٹلائٹ لائٹیں بنی، مختلف چیزیں بننا شروع ہو گئی، بالکل۔ لیکن جو ہماری دین کی کتابیں یہ جس جگہ پہ چھپ چکی ہیں، جس میں لکھی جا چکی ہیں، وہ کس نظریے کے ساتھ؟ اچھا، اس میں ایک سوال یہ بھی ہے جو لکھی جا چکی ہیں، اس میں تو وقت کے ساتھ ساتھ رد و بدل بھی ہوتا رہا ہوگا۔ میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو کتابیں تھیں ان میں رد و بدل ہو نہ ہو، یہ کوئی الہامی کتابیں نہیں تھیں، یہی نہ کوئی عالم جو تھا وہ ولی بزرگ تھا، ٹھیک ہے، وہ ایک کتاب چھاپنے جیسے ہمارے ناشر کتاب چھاپتے ہیں اور رسالے مختلف چھپتے ہیں، مختلف چیزیں چھپتی ہیں، یہ وہ سسٹم تھا۔ اب ڈاکٹر صاحب کے بارے میں آپ نے سوال کیا، ڈاکٹر صاحب کے پاس نو ڈاؤٹ کہ کافی علم ہے، علم سے مراد یہ کہ کلام پاک پورا پڑھا ہوا ہے، رامائن، مہا بھارت، انجیل، تلمود، سارا کچھ انہوں نے پڑھا ہوا ہے۔ سب کچھ پڑھنے کے باوجود ایک چیز وہ مسٹیک کریں گے جو میں نے کافی سرچ کیا کہ وہ بھی کتابی ہی کیڑے ہیں۔ علم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کے دماغ میں اترا جائے، جس سے آپ مستفید ہو۔ ایک چھوٹا واقعہ بتاتا ہوں آپ کو کہ لاسٹ ٹائم ان کا ایک بیان تھا بیٹھ کے، اور انہوں نے کتابوں سے مولانا توسی سے جوڑا ہوا تھا، اور انہوں نے لکھا ہوا ہے، انہوں نے یہ لکھا تھا کہ ہندوازم میں کسی نے پوچھا گائے کا جو مختلف پیشاب ہے وہ حلال ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری دوسری کتابوں میں بھی جو جانور ہم کھاتے ہیں اس کا پیشاب حلال ہے، فلاں ریفرنس فلاں ریفرنس فلاں ریفرنس۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ کب کا ہے انہوں نے؟ جناب آپ ان کو یوٹیوب پہ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو اب دیکھیں کہ اگر یہی چیزیں گائے کا پیشاب بھی حلال قرار دینا، انہوں نے مختلف چیزوں کو بھی حلال قرار دینا انہوں نے کہ ہماری پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اب جس بندے نے وہ لکھا ہے، میں نو ڈاؤٹ کہ میں اس کو ولی بزرگ تو نہیں مانوں گا، لیکن اس نے جو بھی ناشر تھا اس نے کس نظریے سے لکھا ہے یا کیا اس کے ذہن میں تھا اس وقت؟ لیکن آپ یہ دیکھیں نا، لوگ ان کو کتنا مانتے ہیں ایز اے عالم، لیکن وہ کتنے عرصے سے ان کے یعنی کہ کام کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ ان کی ویڈیوز ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ان کے فالوورز ہیں، لیکن وہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی کہ جب کسی کی کم بختی آتی ہے تو وہ پاکستان آ جاتا ہے۔ کم بختی اس لیے آتی ہے کہ پاکستان کی ایک بات تو یہ ہے نا کہ یہ نالج رکھتے ہیں، بالکل۔ اب بھارت ہے ہمارا پڑوسی ملک ہے، اس میں 80% ہندو ہیں جو ابھی تک 32 کروڑ خداؤں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں کتنی عقل ہوگی، وہ کیا ڈاکٹر، لیکن وہ تو اپنے دین کے متعلق پوچھیں گے نا، بالکل، وہ تو یہی کہیں گے کہ کرشن مہاراج جو تھے وہ تھے، رام جو تھے وہ تھے، لیکن ان کے کھوپڑی میں وہ نکلے تو نہیں ہے نا، تو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی کلام پاک میں اللہ ہمارا ایک ہے، رسول ہمارا ایک ہے، سب کچھ ہمارا ایک ہے، لیکن جب دور چلتے چلتے ایک جگہ پہ آگے جا کے کہتے ہیں نا کہ دیکھیں جی وہ فلاں چیز ہم میں مشترک ہے، فلاں چیز مشترک ہے، تو پھر بات تو وہیں پہ آ گئی نا، اگر مشترک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام نے ان میں سے جنم لیا۔ اچھا، کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کسی کے بھی خلاف کوئی بات کرنی ہو تو اس کو ایجنٹ قرار دے دیتے ہیں یہودیوں کا کہ یہ ان کا پلانٹڈ ہے، تو یہ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو یہودیوں کا ایجنٹ ہونا اور بات ہے، یہودی کسی کو ایجنٹ نہیں کرتے، آپ نے شاید تلمود نہیں پڑھی، میں نے پڑھی ہے،
ان کی کتاب میں واضح طور پہ لکھا تھا، انہوں نے خود لکھا ہوا ہے جس کو وہ میں پڑھ کے خود بھی حیران تھا کہ یہودیوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم خدا کی روح میں سے نکلی مخلوق ہیں، اور جو باقی جو ہے انسان وہ جانوروں کی روح میں سے نکلے ہوئے لوگ، ٹھیک ہے. ہمارا خون حرام ہے ان کے اوپر، صحیح، ان کا خون ہم پہ حلال ہے، اور یہ ساری زندگی ہماری غلامی کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. یہ یہودی کہتے ہیں، یہ حضرت موسیٰ کی قوم یہ کہہ رہی ہے، یہودی جسے کہتے ہیں. صحیح. تو بھائی کہ اس کے ایجنٹ نہیں بناتے وہ، ہاں نوکر غلام بنا سکتے ہیں، اور نوکر غلام بنانے کا ایک آسان طریقہ ہے، مجھے نوٹ دکھا، میرا نوٹ بنے. اچھا، کیا اب جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے پاکستان کا دورہ کیا ہے اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ ہماری پاکستانی قوم ماشاءاللہ بہت ذہین ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پہ کیا اثر پڑے گا؟ ڈاکٹر ذاکر صاحب نیکسٹ ٹائم ان پہ کافی گہرا اثر پڑے گا، اور امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم وہ شاید پاکستان نہ آئے، کبھی بھی نہ آئے. نہیں آئے. توبہ طائف کر لی ہے، لازمی بات ہے. لیکن اب وہ تو اپنی جو چیزیں منوانے ہیں وہ تو مانے نہیں جا رہی. اصل میں ان کا مقابلہ اس دفعہ غیر مسلموں سے نہیں تھا، مسلمانوں سے، مسلمانوں میں سے تھا. اور لازمی بات ہے ہر بندے کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. صحیح. ہر بندہ اپنی چیز دیکھتا ہے، ہر بندہ اپنی چیز دیکھتا ہے. یہ نو ڈاؤٹ کہ یہ بات ہونی چاہیے کہ خدا کو ماننا چاہیے، میں بھی اس پہ راضی ہوں، لیکن خدا کے بعد اس کے ولی بزرگوں کا لیکن ہے تو وہ انسان ہے، انسان سے غلطیاں تو ہوتی ہیں. میں نے کہا تھا کہ میں نے جب اس پہ سرچ کیا تو میں اس مقام تک پہنچا ان کی کچھ باتوں سے کہ یہ کتابی عالم ہے، کتابی عالم ہے، کتابی کیڑے ہیں. جیسے بچے ہوتے ہیں کتابی کیڑے ہوتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں کچھ بھی نہیں کرتے. نہیں ہے. اس کی واضح مثال یہ ہے کہ اگر یہ کلام پاک سے ہر چیز ثابت کر رہے ہیں تو کلام پاک میں کہیں نہیں لکھا گائے مختر وہی. اچھا، اب دوسرا یہ ہے کہ یہ ان کو حوالہ دینا چاہیے قرآن پاک کا، صرف ٹھیک ہے، لیکن ان کی میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں یہ رامائن گیتا اس کے بڑے حوالے دیتے ہیں، اس کے حوالے دیتے ہیں، احادیث کے، جبکہ احادیث کے بارے میں یہ واضح کہا گیا ہے کہ اس میں سے کچھ منسوخ کر دی گئی ہیں، یہ ضعیف ہیں، اب پھر بھی رٹے لگائی جا رہے ہیں. کیوں؟ اس کا مطلب ہے پاکستان نے اچھا سبق سکھایا ہے. ہاں، پاکستان نے بہت اچھا سبق سکھایا، اور بڑے یعنی کہ سوال یہ دیکھیں نا، آپ جس کا جو سوال دیکھو عیسائی تک ان سے ٹکرا گئے کہ بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں یہ کیسے ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ وفات پا گئے ہیں، آپ کہتے ہیں زندہ ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. ہم اس لیے اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہم نے کلام پاک میں یہ پڑھا ہے کہ وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں وہ اس طرف لے کے جائے نا کہ دیکھیں وہاں پہ کوئی نہیں ٹکرا سکتا. اس کا مطلب ان لوگوں کے پاس نالج نہیں ہے. یہاں پہ تو کتابی کیڑے بیٹھے ہیں سارے، فارغ بیٹھ کے یوٹیوب یا اس سے آپ کیا کہتے ہیں گوگل سے. کیا آپ عالم مانتے ہیں ان کو؟ میں نے پھر کہا نا، عالم ہیں لیکن کتابوں کی حد تک. تو اس کا کیا فائدہ؟ فرق دیکھیں نا. ایک ہوتا ہے الحامل جو پیغمبروں کو ملتا ہے، ایک ہوتا ہے کتابی علم، وہ کتابوں سے حاصل ہوتا ہے. ایک علم وہ جو آپ کلام پاک سے حاصل کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ آپ نے بات تو بڑی اچھی کی ہے کہ یہ سب جو ہیں آپ نے بلکہ کھل کے بات کی ہے کہ جی یہ سب کتابی عالم ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا کیا سلوشن آپ کہتے ہیں، یعنی کہ اس کا کیا ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہیں، کیونکہ کئی لوگ ان کے فالوورز بھی ہیں، اور اگر یہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں، تو ان پہ کیا اثر پڑے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر بندہ کسی نہ کسی چیز کا حریص ہوتا ہے. علم کا بھی اس نے علم حاصل کرنا ہے. اب اصل میں وہ بھی کتاب وہ یہ جو ہماری جو موجودہ ایجوکیشن ہے، ماڈرن ایجوکیشن جسے ہم کہتے ہیں، اس میں صحیح طرح ماڈرن نہیں ہوتے. یہ پرائمری پڑھے ہوئے ہیں، 9ویں 10ویں 8ویں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جب ان کے سامنے بیٹھ کے دین اور دنیا کی بات کی جاتی ہے، یہ دل سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ دل سے محبت کرتے ہیں. جب یہ دل سے محبت کرتے ہیں تو ان قسم کی باتیں بھی وہ اپنی ان کی سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اور اپنے اوپر وہ اس کو اپلائی بھی کرتے ہیں. تو اس کا آسان حل یہی ہے کہ آپ کوئی بھی عالم ہے، میرا سب مجھ سے زیادہ لازمات میں عالم تو ہوں نہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے علم کچھ ہوا ہے، کچھ علم قدرتی ہوتے ہیں انسان کے، بالکل، جو مجھے بتاتے ہیں کہ میں انسان ہوں، میں نے کیا کھانا ہے، کیا اچھا کیا برا، یہ چیزیں مجھ تک آ چکی ہوئی ہیں. اب مجھ میں یہ چیز بھی آنی چاہیے کہ کون سی چیز غلط لکھی جا چکی ہے یا یہ چیز غلط لکھی ہوئی ہے، میں نے اس سے راستہ بچا کے چلنا.